سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو آج اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عطا سے انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کی آیت نمبر 66 سے 76 یہ ٹوٹل 11 آیات بنتی ہیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں 11 آیات کی تفسیر اور خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ مجھے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما، کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، مزید آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ برادران اسلام، آپ حضرات نے یہ سنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مختصر انداز میں ایک درس میں نے پیش کیا تھا۔ پھر اس کے بعد چند آیات کی تفسیر بھی پیش کی۔ آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 66 پر پہلے روشنی ڈالیں گے، پھر مزید انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 66 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیتے ہیں، جو ایک مخصوص مقام تھا اور جو پوائنٹ بتلایا گیا اللہ کی طرف سے، وہاں جب حضرت خضر سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو پہلے وہی سلام وغیرہ ہوا۔ سلام کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو فرمایا، اب کیا فرمایا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، هل اتبعک، اے خضر میں آپ کی سنگت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں، آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہوں۔ هل اتبعک کا مفہوم اور خلاصہ اسی انداز میں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خضر، یہ جو میں آپ کی سنگت اور آپ کی صحبت میں رہنا چاہ رہا ہوں، اس میں میرا ایک مقصد ہے اور میں اس مقصد کے تحت آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اب وہ مقصد الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے خضر، آپ کی سنگت اور صحبت میں بیٹھ کر میں وہ عظیم علم سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل سفر کر کے حضرت خضر کو پا رہے ہیں، مقصد علم کا حصول ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت خضر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی صحبت اور سنگت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس عظیم علم کو حاصل کروں جس کے متعلق میرے رب نے مجھے بتایا ہے۔ اس آیت کریمہ پر اگر آپ غور کریں تو اللہ کی بارگاہ سے اگرچہ ہمیں کئی میسج ملتے ہیں اور کئی پیغام ملتے ہیں، لیکن 2 پیغام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ذرا آپ یہ غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام اور رتبے میں اعلیٰ ہیں حضرت خضر سے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دیگر تمام انبیاء سے 5 انبیاء افضل و برتر ہیں جنہیں اولو العزم کہتے ہیں، اور ان 5 میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام
کا اسم گرامی بھی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم سے افضل ہیں، حضرت زکریا سے بھی افضل ہیں، حضرت لوط علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، حضرت شیش علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، حضرت یوشع بن نون سے بھی افضل ہیں۔ اب دیکھیں کثیر انبیاء کرام ہیں، اور ان انبیاء کرام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ حضرت خضر کا مقام تو آدم علیہ السلام کے برابر بھی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا، یہ جو اسلام بتا رہا میں وہ بتا رہا ہوں۔ حضرت خضر کا مقام حضرت زکریا علیہ السلام کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت خضر کا مقام اور رتبہ حضرت یوشع بن نون کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت خضر کا لیول تو ان کے بعد ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ان سے بڑا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ سے افضل ہو، یہ تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور حضرت خضر حضرت موسیٰ کے برابر ہو، یہ بھی کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت خضر کا جو مقام ہے وہ بعد میں ہے۔ اچھا، اب بعد میں ہونے کے باوجود ایک بڑا چھوٹے کے پاس جا رہا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے نا، کیونکہ آج کل ہمارے ذہنوں میں آتا ہے میں بڑا ہوں، میں کیوں جاؤں علم حاصل کرنے کے لیے، وہ آئے۔ یاد رکھیے گا اسلام نے کیا بتلایا ہے، اسلام نے جو بتایا نا اسے آسان لفظوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، یہی اسلامی فلسفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے مقام اور رتبے میں اعلیٰ اور عرفہ ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے اپنے سے کم درجے والی ہستی کے پاس جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ ہستی بھی بہت بڑی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کم تر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سے کم تر ہستی کے پاس جا کر اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے اپنے سے کم تر کے پاس جانا ہو تو شرمانہ مت جاؤ۔ یہ ایک پیغام ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر مضمر یعنی پوشیدہ ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ مقام اور مرتبہ حضرت موسیٰ کا اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام جو انداز اختیار کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایک بڑا ہوتا ہے تو چھوٹے کو کیا کہتا ہے؟ تمہیں سکھانا پڑے گا، میں بڑا ہوں، میرا مقام بڑا ہے، تم سکھاؤ۔ یہ انداز نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے سامنے جو انداز اختیار کیا، قرآنی الفاظ آپ نوٹ کریں اسکرین پر، ہل اتبعک، کیا آپ اس بات کی مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی سنگت میں رہوں؟ دیکھیں ان جملوں کے اندر کیا ہے؟ عاجزی، کسر نفسی۔ اب دیکھیں بڑا چھوٹے کے سامنے کر رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ بڑا یہ سمجھ رہا ہے کہ چھوٹے کے پاس وہ علم ہے جو علم ابھی تک میرے پاس نہیں ہے، علم کی وہ قسم میرے پاس ابھی تک نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز یہ نہیں تھا اے خضر میں نبی ہوں، کلیم اللہ ہوں، اولو العزم میں میرا شمار ہوتا ہے، سینکڑوں انبیاء سے افضل ہوں میں، سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء سے افضل ہوں، اب تمہارا کام ہے کہ مجھے بتاؤ یہ علم کیسے رب نے دیا ہے، میں بھی سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ انداز نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا انداز جو لفظ بتا رہے ہل اتبعک، کیا میں آپ کی صحبت میں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس لیے تاکہ میں وہ علم حاصل کروں جو میرے رب نے آپ کو دیا ہے، ابھی تک میرے پاس وہ علم نہیں ہے۔ یہاں یہ پتا چلا، ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں، ایک افادہ اور ایک استفادہ۔ افادہ پہنچانا، استفادہ لینا، جس کو کہتے ہیں استاد و شاگرد، ایک معلم اور ایک متعلم۔ یہ جو استاد و شاگردی کا جو سلسلہ ہے، کوئی بھی ہو، خواہ وہ علوم کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ فنون کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ ہنر کے اعتبار سے ہو، یاد رکھے گا اس کی عمارت قائم کس پر ہے؟ ادب اور احترام پر۔
बगैर अदब और एहतराम के इफादा और इस्तिफादा नहीं हो सकता। अगर अदब और एहतराम नहीं तो इल्म नहीं मिलना, अदब और एहतराम होगा तो इल्म मिलेगा। अदब और एहतराम नहीं होगा तो आप बेअदब बन जाएंगे, और अदब और एहतराम होगा तो आप बाअदब बन जाएंगे। और बड़ा मशहूर मकूला है, बाअदब बनसीब और बेअदब बदनसीब। पता ये चला ये आयत करीमा जो सूरह कहफ की आयत नंबर 66 है, इसमें दो पैगाम बिल्कुल वाज़े हैं। एक तो इल्म हासिल अगर छोटे से भी मिले तो ले लेना चाहिए, और दूसरा पैगाम ये कि अगर आप छोटे से भी इल्म हासिल करते हैं तो अदब और एहतराम का रिश्ता आपका बरकरार रहे, वो ख़त्म ना हो। अच्छा, अब अगली आयत की तरफ आते हैं। अब सूरह कहफ की एक साथ 4 आयत का खुलासा पेश कर रहा हूं। आयत नंबर 67, आयत नंबर 68, आयत नंबर 69 और 70, चारों आयत का खुलासा पेश कर रहा हूं। आयत नंबर 67 में जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने रिक्वेस्ट की, अंदाज रिक्वेस्ट वाला था, जबकि थे बड़े, जब बड़ा होता है ना तो आर्डर करता है, आर्डर नहीं किया, हुक्म नहीं चला, एक आजिज़ाना अंदाज था। अब जब आजिज़ाना अंदाज इख्तियार कर लिया और हज़रत खिदर के सामने एक दरख्वास्त पेश की, अर्ज़नामा, हज़रत खिदर ने अब जवाब दिया। अब जो हज़रत खिदर जवाब देंगे कुरान इससे जिक्र करता है। हज़रत खिदर ने फरमाया काला, इसका मतलब यही है हज़रत खिदर ने अर्ज की। देखें लफ्ज़ काला है, शख्सियत के एतबार से उसका मफहूम होता है। कभी कहते कहा, कभी फरमाया, कभी कहते फरमाया, कभी कहते इरशाद फरमाया, और कोई बदबख्त हो तो क्या कहते बकता है, भोगता है। शख्सियत के एतबार से मफहूम चेंज हो जाता है। तो काला, ज़ाहिर बात है मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना बड़े थे, आपने इरशाद फरमाया। तो अब मैं यहां काला का तर्जुमा क्या कर रहा हूं, हज़रत खिदर चूंकि छोटे हैं वो अर्ज करने लगे। अब वो अर्ज क्या करते सुनिएगा, इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, ए मूसा मैं इजाजत तो दे दूं कि आओ मेरी संगत में रहो, मेरी सोहबत में रहो, लेकिन आप मेरी संगत और सोहबत में खामोशी से बैठ नहीं सकेंगे। आपके दिल में एतराज़ात आएंगे, सवालात आएंगे। हज़रत खिदर ने फरमाया मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ज़ाहिर बात आप बड़े हैं, अगर आपने मेरी संगत इख्तियार करनी है, मेरी सोहबत इख्तियार करनी है, तो हज़रत खिदर ने फरमाया लन तस्ततिअ मइय सबरा, मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे आप, यानी आप फिर सवालात और एतराज़ात मुझ पर करने लगेंगे। अब जब हज़रत खिदर ने यह फरमाया तो साथ में हज़रत खिदर ने एक और बात भी पेश कर दी जो आयत नंबर 68 के अंदर है, क्योंकि हज़रत खिदर ने यह तो फरमा दिया है मूसा आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत खिदर अब उसकी वजह भी बता रहे क्यों नहीं कर सकेंगे। ये आयत नंबर 68 में है, यानी पहले तो कहा जनाब आप सब्र नहीं कर सकेंगे, फिर वजह भी बता रहे हैं कि आप सब्र क्यों नहीं कर सकेंगे। हज़रत खिदर फरमाते वह कई तस्वीरों, आप कैसे सब्र कर सकते हैं, अला मालम तो हित बिही खुबरा, उस चीज पर जिसके बारे में आपका इल्म का इहाता नहीं है। यानी मतलब इसका यह होगा कि आप जो सब्र नहीं कर सकेंगे ना, इसकी वजह है, वजह है कि उसका इल्म आपके पास नहीं होगा, और जब उसका इल्म आपके पास नहीं होगा तो आप सब्र नहीं करेंगे, फौरन मुझ पर तनकीद करेंगे, फौरन मुझ पर आप एतराज कर देंगे और फौरन मुझ पर आप सब्र करेंगे। यानी यहां हज़रत खिदर ने इस बात को वादे कर दिया कि ए मूसा एक इल्म ऐसा है जो आपके पास है और एक इल्म ऐसा है जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। ये क्लियर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इल्म बातिन जो इल्म लदुन्नी था उस वक्त तक अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता नहीं फरमाया था। ठीक है बाद में अता फरमाया, लेकिन उस वक्त तक अता नहीं फरमाया था। अब मैं यहां बुखारी की एक हदीस सुनाना चाह रहा हूं। अब देखिए बुखारी शरीफ हदीस नंबर 122 जिसमें यह बात बिल्कुल वाज़ेह है। अब वो बात क्या सुनिएगा, या मूसा, ये हज़रत खिदर कहते हैं,
یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ، کہ اللہ نے اپنی بارگاہ سے جو مجھے علم دیا ہے نا، اے موسیٰ لا تعلمہ انت، وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی جس علم کی بات ہو رہی ہے وہ علم حضرت خضر کے پاس تو ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے بعد حضرت خضر نے کیا عرض کیا؟ وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لَا أَعْلَمُهُ، لیکن ایک علم ایسا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. اب دیکھیں بخاری کی روایت سے کیا واضح ہوا، بالکل کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ایک علم دیا تھا اس کا علم حضرت خضر کو نہیں ہے، جمی علم. اچھا، اور جو علم حضرت خضر کو عطا فرمایا تھا اس کا احاطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں کر رہے. اب ظاہری بات ہے ایک علم تھا ظاہر کا اور ایک علم تھا باطن کا. تو ظاہر کا جو علم اللہ نے موسیٰ کو دیا وہ علم اللہ نے خضر کو نہیں دیا، اور باطن کا جو علم اللہ نے خضر کو دیا وہ علم اللہ نے موسیٰ کو نہیں دیا علیہ السلام. یہاں تک یہ بات کلیئر ہو رہی ہے اور واضح ہو رہی ہے. اچھا، اب اس کے بعد آگے ہیں. جب اس بات کو موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو اب موسیٰ علیہ السلام اظہار خیال فرماتے ہیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے سامنے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کالا، یا مراد موسیٰ ہے. موسیٰ نے فرمایا ستجدونی انشاءاللہ صابرا، آپ کو جو یہ بات آ رہی ہے نا میں خاموش نہیں رہوں گا یا میں تنقید کروں گا یا میں اعتراض کروں گا، تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. مطلب کیا؟ میں آپ پر سوال نہیں کروں گا، آپ پر اعتراض اور تنقید میں نہیں کروں گا. ولا اعصی لک امرا، اور آپ کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں میں آپ کی کوئی مخالفت نہیں کروں گا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے. لیکن اب حضرت خضر علیہ السلام کیا فرماتے سنیے گا. اب کالا سے مراد حضرت خضر ہے. خضر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، ٹھیک ہے میں نے اجازت دے دی، آپ کو پرمیشن دے دی اپنے ساتھ رہنے کی. اچھا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا، شرط ہے، ایک شرط ہے. اب وہ شرط کیا ہے؟ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ نے از خود مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، منع کر دیا. میری مرضی میں اپنے حساب سے جواب دوں گا اور جب چاہوں دوں گا، لیکن آپ سوال نہیں کریں گے. آپ کے سمجھ آئے نہ آئے، آپ کے دماغ میں بیٹھے نہ بیٹھے، آپ کا ذہن قبول کرے نہ کرے، نہ آپ نے سوال کرنا، نہ اعتراض کرنا، نہ آپ نے تنقید کرنی. میری مرضی ہے، میں اپنے حساب سے اس کا جواب دوں گا، جب ذہن ہوگا تب دوں گا، لیکن آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے. یہاں علماء نے ایک بات بتائی، وہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے معلم سے، اپنے استاد سے کوئی چیز سیکھ رہے ہوں تو پہلے اس کی پوری بات سنا کریں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بیچ میں ٹوکتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. طریقہ یہ نہیں ہے. حضرت خضر بتا رہے ہیں کہ چونکہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ میرے شاگرد ہوئے، تو اب اس اعتبار سے یہ ہوگا کہ آپ از خود سوال نہیں کریں گے، مجھ سے سیکھیں. سیکھنے کی تو ظاہر بات ہے، اسی لیے تو آپ کو پرمیشن ملی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہوگا تو آپ سوال نہیں کر سکتے. سوال کا جواب دینا میرے اوپر ہے، میری مرضی ہوگی میں دوں گا. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کسی استاد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پہلے پوری بات اس کی سن لیا کریں. ہاں، پھر جب سمجھ میں نہ آئے، بالکل اینڈ میں، بالکل اختتام، بالکل بات ختم ہو گئی، تو اب طریقہ کار یہ کہ جناب آپ کی بات یہ جو ہے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو آپ کلیئر کر دیں، آپ اس کو واضح کر دیں. یہی طریقہ ہے استاد اور شاگردی کا، یہ جو قرآن سکھلا رہا ہے اور قرآن بتلا رہا ہے. تو حضرت خضر نے یہ بتا دیا کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے، میری صحبت میں بیٹھو، میری سنگت میں بیٹھو، میرے ساتھ سفر آپ کرنا، آپ کو جو علم سیکھنا ہے آپ سیکھتے رہنا، لیکن آپ سوال نہیں کریں گے. اچھا، اب اس کے بعد سورہ کہف آیت نمبر 71، اب سفر شروع ہو رہا ہے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کر دی، درخواست کر دی، اور حضرت سیدنا خضر نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، کہا چلو اب سفر کے لیے نکلتے.
اچھا اب یہ دونوں حضرات جو ہے نا سفر کے لیے نکلے. سفر یہ کر رہے تھے ساحل سمندر, ساتھ جا رہے. اب ان دونوں کا ارادہ ہوا کہ کسی کشتی کے اندر سوار ہو جائے. تو کشتی کنارے پر آئی تو ان سے حضرت خضر نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں سفر کرنا ہے, یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا ہے. تو کشتی میں جب یہ بیٹھے تو کشتی میں لوگ پہچان گئے آپ کو کہ بھائی یہ بڑی ہستی ہے, بڑے بزرگ ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کرایہ نہ دیں, منع کر دیا کہ کرایہ کی آپ کی ضرورت نہیں. اب دیکھیں اسی بات کو قرآن ذکر کر رہا ہے, اب سنیے گا. فَانْطَلَقَا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر یہ دونوں نکلے سفر پر. حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ, یہاں تک کہ دونوں حضرات سفینے میں سوار ہو گئے. سفینہ کشتی کو کہتے ہیں, آج کل ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سفینے کا لفظ. تو سفینہ کا معنی ہے کشتی, بورڈ. تو اب یہ دونوں حضرات یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں کے دونوں کشتی میں سوار ہو گئے. اچھا اب ہوا کیا سنیے گا. کشتی میں سوار ہوئے, تھوڑا سفر ہوا. حضرت خضر نے ایک کلارا لیا. کلارا لینے کے بعد جو کشتی کا تختہ تھا نا آپ نے اسے توڑ دیا, اکھاڑ ڈالا. اچھا اب وہ جب اکھاڑا تو ایک یا دو تختے آپ نے اکھاڑ دیا تو ظاہر بات ہے کشتی میں کیا ہونا ہے, نشان ہو جائے گا, چھید ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو تختہ اکھاڑ دیا اور چھید کر دیا وہاں سے پانی اندر میں آنا, پانی اندر آیا نہیں ہے لیکن آنا چاہیے. اس کو مفسر نے لکھا ہے اس مقام پر کہ جب وہ تختہ اکھیڑ دیا گیا تو ظاہر بات ہے پانی تو اندر میں آئے نا, اور موسیٰ علیہ السلام بھی یہ سمجھے کہ پانی اندر آئے گا. لیکن مفسرین نے لکھا اس مقام پر کہ پانی اندر نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا کرامت اور معجزہ ہے. جبکہ تختہ تو اکھیڑ دیا گیا, چھید ہو گیا, سوراخ ہو گیا اور وہ نیچے کی جانب ہوا, لیکن اس کے باوجود پانی نہیں آیا. لیکن جیسا تختہ اکھاڑا حضرت خضر نے تو اس وقت کیا ہوا سنیے گا. کہا کالا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخرقتہا اے خضر, یہ کیا کر دیا آپ نے, کشتی کے اندر چھید کر دیا, سوراخ کر دیا, تختہ اکھاڑ دیا, یہ آپ نے کیا کیا. ظاہر بات ہے جب آپ کسی سواری پر سوار ہوتے ہیں, آپ ٹرین میں سفر کریں, جہاز میں سفر کریں, بس میں کریں, تو کیا آپ بس کو نقصان پہنچائیں گے, کیا آپ ٹرین کو نقصان پہنچائیں گے, کیا آپ جہاز کو نقصان پہنچائیں گے, جبکہ آپ کرایہ دے رہے ہیں. اور یہاں معاملہ کیا ہے کہ کرایہ بھی نہیں دیا. اب جب کرایہ نہیں دیا تو مہربانی تو اور ہونی چاہیے, عقیدت اور محبت اور شفقت اور ہونی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں سنیے گا. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو کہا اخرقتہا, آپ نے یہ کیا کر دیا, چھید کر دیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا, ایک خضر کشتی میں جو سوار ہے نا وہ پانی میں ڈوب جائیں گے. غرق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا, کہ یہ جو کشتی میں سوار ہے نا, یہ کشتی میں سوار ہونے والے یہ تو ڈوب جائیں گے, پانی اندر میں آ جائے گا. اور پھر حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا, یہ کام آپ نے بہت برا کیا, یہ کام آپ نے بہت برا کیا. اب یہاں قابل توجہ بات میں ایک سمجھانا چاہ رہا ہوں. پتہ چلا کہ ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں, توجہ رکھیے گا, بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں, جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک تصویر کا رخ ظاہری ہے, ایک باطنی ہے. حضرت موسیٰ کو علم تھا ظاہر کا, تو ظاہر بات ہے غلط ہے نا. اگر آپ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھائے اور میں آپ کی گاڑی کا بریک توڑ دوں یا پھر کوئی چیز اور توڑ دوں تو آپ کیا بولیں گے, یار آپ کے ساتھ میں نے مہربانی کی اور آپ نے یہ کیا میرے ساتھ, آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے, کیا کر رہے ہیں آپ. تو بھائی عقل سے سوچیں ذرا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آبجیکشن کرنا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا جو اعتراض کرنا ہے وہ بجا ہے, بالکل درست ہے, لیکن یہ کس اعتبار سے تھا, ظاہری علم کے اعتبار سے.
لیکن حضرت خضر نے جو کیا نا وہ باطنی علم کے اعتبار سے کیا. دیکھیں تصویر کے کتنے رخ ہو گئے؟ 2 رخ. ایک ظاہر ہوا اور ایک باطن ہوا. ظاہر کے اعتبار سے غلط تھا اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے آبجیکشن کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا. لیکن باطن جو علم تھا اس میں تو حضرت خضر رب کے مامور تھے. رب نے آرڈر دیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بہت سے کام ہوتے ہیں اس کے 2 رخ ہوا کرتے ہیں. ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پر رائٹ ہے اور حضرت خضر بھی رائٹ ہے. ورنہ لوگ کہتے ہیں نا دونوں میں ایک صحیح ہوگا دوسرا تو غلط ہی ہوگا نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں صحیح ہوتے ہیں. یہ بات دھیان میں رکھیں کیونکہ پہلو چینج ہو جاتا ہے, رخ چینج ہو جاتا ہے. جب پہلو اور رخ چینج ہو جائے تو پھر دونوں کبھی کبھی صحیح ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی دونوں غلط بھی ہو جاتے ہیں. اور یہاں کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کا جو اعتراض کرنا تھا ظاہری بات ہے بالکل درست ہے, عقل بھی یہ کہتی ہے. لیکن حضرت خضر نے جو کیا ہے بظاہر تو وہ غلط نظر آتا ہے, اول نظر وہ غلط نظر آتا ہے, لیکن ظاہری بات وہ باطنی علم کے اعتبار سے تھا اور رب کے امر اور آرڈر کے اعتبار سے تھا. یہاں ایک بات سمجھ لیں, میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. لوگ گمراہ کرتے ہیں وہ شخصیات, کیونکہ سوشل میڈیا ہے نا, سوشل میڈیا پر گمراہ کرنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کو بس یہی بتاتے ہیں ہر چیز کو آپ اپنی عقل سے پرکھیں. جب عقل نہیں مانتی تو بس فتویٰ لگا دیں غلط ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے صحیح کیا تو حضرت خضر نے کیا غلط کیا ہے؟ حضرت خضر نے غلط نہیں کیا. اس لیے وہ شخصیات قابل توجہ بتا رہا ہوں. میں ایک آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں جو بڑا اہم ہے. اس فارمولے کو تھامے رکھیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے, ورنہ گمراہ ہو جاتا ہے بندہ. وہ شخصیات جو ہماری مقدسات ہیں, جو ہمارے اسلاف ہیں, جن کے صدقے دین آیا, اگر ان کے بارے میں کوئی چیز آپ کو کتاب میں ملے اور ظاہری اعتبار سے آپ کی عقل ایکسپٹ نہ کرے تو پھر اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس کا کوئی اور معنی ہوگا جس کو اللہ بہتر جانتا ہے. یہ سکھا رہے سورہ کہف کی آیت. اب دیکھیں ہماری شخصیات میں کون ہے؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام ہماری مسلمہ شخصیات ہے. اگر ان کے بارے میں کوئی تاریخ کہہ رہا ہے تو تاریخ پھینک دے بھائی, تاریخ نہیں چاہیے ہم کو, یہ اس سے نہیں چاہیے ہمیں. وہ مسلمہ شخصیات ہیں, انہی کے صدقے اسلام ملا, انہی کے صدقے ہمیں دین ملا ہے. اگر آپ انہیں مائنس کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی. پتہ ہی چلا صحابہ کے بارے میں تاریخ میں کچھ بھی لکھا ہو, وہ بھلے بکتے رہے بوکتے رہے, ہم کہیں گے یہ سب غلط ہے کیونکہ یہ مسلمات ہیں. یا تو اسے رد کر دیا جائے یا پھر اس میں تعویل کی جائے. تعویل کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا معنی اخذ کیا جائے کہ جس سے یہ بات صحیح ہو جائے. یہ لازمی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں, ہم باطن کو نہیں دیکھ پا رہے. باطن کو دیکھنے کے لیے حضرت خضر جیسی نگاہ چاہیے. باطن کو دیکھنے کے لیے حضرت خضر جیسی نگاہ چاہیے. تو یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ ہر چیز کو ظاہر سے نہیں ٹٹولا جائے, بلکہ ہو سکتا ہے اس کا باطنی پہلو. ہاں میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا. اگر میں کوئی غلط کرتا ہوں تو غلط ہے, آپ غلط کرتے ہیں تو غلط ہے, بالکل واضح ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں مسلمات کا, مقدسات کا, جو صحابہ ہیں, جو اہل بیت ہیں, جو ہمارے اسلاف ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں. اب غوث اعظم کے بارے میں کوئی کہنے لگ جائے تو کیا ہم مانیں گے؟ ہم تو نہیں مانیں گے. کوئی خواجہ غریب نواز کے بارے میں کہنے لگ جائے ہم نہیں مانیں گے. اچھا کوئی داتا گنج بخش علی حجویری کے بارے میں کہے گا, اٹھ پٹانگ باتیں کرے گا, ہم نہیں مانیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے مسلمات ہیں, یہ ہمارے مقدسات ہیں. اب اگر ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں بھی آتی, کوئی بات ہمیں ہضم بھی نہیں ہو پا رہی, تو ہم یہ کہیں گے ان کی بات کا کوئی ایسا مفہوم ہے جہاں تک ہمارا ذہن نہیں پہنچ پا رہا. یہ بات ذہن میں رکھے گا. یہ آپ کو پیغام قرآن دے رہا ہے, میں نہیں دے رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں. یہ قرآن کہتا ہے کہ باتوں کے 2 پہلو ہوتے ہیں, ایک ظاہری ہوتا ہے, ایک باطنی ہوتا ہے. جس کو جیسا علم ہے ویسی باتیں کرتا ہے. تو جسے ظاہر کا علم ہے وہ ظاہری فتویٰ دے دیتا ہے, اور جسے باطن کا علم ہے تو پھر اس کے فتوے اور اس کی رائے مختلف ہو جاتی ہے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی رائے کیا تھی اس کے بارے میں, آپ نے غلط کیا. لیکن خضر کی رائے کیا ہے؟ حضرت خضر کہتے ہیں میں بالکل صحیح کر رہا ہوں, اس سے کہ باطنی علم ہے میرے پاس. اچھا پھر آگے آئیں, سورہ کہف آیت نمبر 72 اور 73.
اب کیا ہوا؟ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو منع کر دیا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو حضرت خضر نے فرمایا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نہ کہتا تھا اب میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یہ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا سنیے گا. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ہو تو گیا ہے، لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا، بس آپ میری پکڑ نہ کریں، میری گرفت نہ کریں، میں بھول گیا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہاں آپ نے مجھے پابند کیا تھا لیکن میں نے پھر بھی سوال کیا اور آبجیکشن کر دیا، اعتراض کر دیا. تو فرمایا بما نسیت، میں بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا کہ مجھے سوال نہیں کرنا تھا، مجھے اعتراض نہیں کرنا تھا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ارشاد فرمایا وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ أَمْرِ عُسْرًا، اب یہ جو سفر ہے نا آپ کے ساتھ، یہ معاملہ آپ دشوار نہ کریں، عفو درگزر کریں، چھوڑ دے، مجھے اپنے ساتھ سفر کرنے دے. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آیت نمبر 74. اب اگلا سفر شروع ہو گیا، کیونکہ اب یہ کشتی سے بھی اتر گئے. اب ایک علاقے سے گزرتے تو ایک علاقے میں بچے کھیل رہے ہوتے. اب وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے. فَانْطَلَقَا، اب یہ دونوں چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا، اب ان دونوں نے کس کو پایا؟ ان دونوں نے پایا ایک لڑکے کو. لفظ غلام دیکھیں قرآن میں لفظ غلام لکھا ہوا ہے، توجہ رکھیے گا. لفظ غلام کا ایک معنی تو آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ بھائی میرا محکوم، یہ میرا غلام ہے. یہاں غلام کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ غلام کا معنی ہے نوجوان لڑکا، ابھی بالغ نہیں ہوا اور تھا بڑا خوبصورت بھی تھا اور نوجوان لڑکا. پتہ چلا لفظ غلام کا یہ معنی بھی آتا ہے، اس لیے غلام اللہ نام رکھنا درست نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ غلام اللہ کا ایک معنی تو یہ ہوا اللہ کا غلام، تو ایک معنی یہ ہوگا کہ اللہ کا چھوٹا لڑکا. اسے ہمارے علماء منع کرتے غلام اللہ نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ لفظ غلام قرآن میں استعمال ہوا اور اس کا معنی کیا آ رہا ہے؟ چھوٹا لڑکا. تو اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے گا. حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا، اب ان دونوں نے ایک چھوٹے لڑکے سے ملاقات کی. حضرت خضر نے کیا کیا پتہ؟ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا قدم ہے. فَقَتَلَهُ، حضرت خضر نے گردن کو جو ہے نا سر کو دبوچ کے گردن کو توڑ دیا. فَقَتَلَهُ، لڑکے کو پہلے بولا ادھر آنا، سائٹ میں لے گئے. موسیٰ علیہ السلام تو سب دیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ تھے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گردن موڑ دی. اب مجھے بتائیں آپ کے سامنے کوئی کسی کو قتل کرے گا، کیا آپ اسے داد دیں گے؟ آپ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے، اور یہ چھوٹا لڑکا نہ. لیکن حضرت خضر نے قتل کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے بھائی، اب میں حدیث کی طرف تو آیا ہی نہیں نا، قرآن میں واضح ہے اور بالکل کلیئر ہے. حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا. فَقَتَلَهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس منظر کو دیکھا. ظاہر بات ہے وہ کیسے خاموش بیٹھتے؟ خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس، اے خضر یہ کیا کر دیا؟ آپ نے ایک ایسے بچے کو قتل کر دیا جو بے قصور تھا. اور کیسا تھا؟ نفسا زکیہ، بڑا پیارا بچہ تھا، زکیہ. اور کیسے قتل کیا؟ ناحق، بغیر نفس. اگر اسے کسی کو قتل کیا ہو تو چلو ٹھیک ہے، القتل بالقتل، کہ قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے. یہ تو بے قصور ہے، اس کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، اور آپ نے اس بچے کو قتل کر دیا. اب دیکھیں یہاں بھی وہی بات ہے میری کہ موسیٰ علیہ السلام جو اعتراض کر رہے تھے، جو سوال کر رہے تھے، یہ ظاہری علم کے اعتبار سے تھا، اور حضرت خضر نے جو کام سر انجام دیا یہ کون سا علم تھا؟ باطنی. اب دیکھیں قتل کرنا کیا کہیں گے بھائی؟ ہمارے سامنے کوئی کرے تو ظاہر بات ہم کہیں یا تو قاتل ہے، تو پاپی ہے، تو نے کیا کر دیا، اتنا بڑا جرم کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ تم نے ایک ایسے بچے کو قتل کر دیا جو ناحق قتل ہے، اور وہ بچہ بھی کیسا ہے؟ نفسا زکیہ،
बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत बाशऊर लग रहा है। और फिर इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, लक़द जिअत शैअन नुकरा, एक इधर ये आपका काम जो है ना ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, ये आपने सही नहीं किया, आपने कत्ल कर दिया। अब अगली आयत पर आ जाए 75 और 76। हज़रत खिदर ने जवाब नहीं दिया, बल्कि हज़रत खिदर ने क्या फरमाया, काला, हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिअ माइया सबरा, मैं ना कहता था अब मेरे साथ सबर से सफर नहीं कर सकते। देखो पहले भी एक मर्तबा हो गया, अब ये दूसरे कश्ती वाला, अब ये बच्चे वाला आ गया, अब फिर आपने यही कर दिया, मैंने तो मना किया आप नहीं कर सकते। यानी यहां भी यही बात है कि हज़रत खिदर भी अपनी जगह पर राइट है और मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी जगह पर राइट है। और मैं आपको बताऊं ये 3 सवाल टोटल हुए हैं। नबी ने क्या फरमाया पता है, बुखारी में हदीस है, नबी ने फरमाया काश के मूसा अलैहिस्सलाम सवालात ना करते, अगर सवालात ना करते तो आगे और भी सफर चलता और भी सीखने को मिलता। ये बुखारी के अंदर है, नबी ने फरमाया। लेकिन बहरहाल अब रास्ते जुदा होने वाले हैं, हुए नहीं है, अभी होने वाले, क्योंकि अभी तो 2 चीजें हुई ना। पहले क्या था भाई, कश्ती का तख्ता उखाड़ दिया, यानी छेद कर दिया कश्ती में। अच्छा दूसरा क्या है कि भाई नाहक एक बच्चे को कत्ल कर दिया हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया या एतराज किया तो फिर हज़रत खिदर ने फरमा दिया कि मैं तो पहले कहता था आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। अच्छा अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर रिक्वेस्ट कर दी, 2 मरतबा हो गया, यानी इसको आप कह दें कि 1 मरतबा हुआ तो आपने सॉरी कर दिया, आसान लफ्जों में हमारी जबान में। फिर दूसरी मरतबा हो गया, अब फिर आप सॉरी कर रहे हैं, लेकिन अब किस अंदाज में सुनिएगा, काला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी, यहां भी मैं सॉरी कर रहा हूं, मेरी मादरत कबूल कर लो, 2 मरतबा। अगर तीसरी मरतबा हो ना फला तुसाहिबनी, अब आप बता देना नहीं अब मेरे साथ नहीं करो, मैं क्लियर कह रहा हूं, तीसरी मरतबा अगर हो जाए तो 2 मरतबा जो हो गया ये आप दरगुदर फरमाएं। अब इसके बाद क्या फरमाएं, कद बलगता मिन लदुन्नी उज़रा, और तीसरी मरतबा जब आप ये कहेंगे ना कि ए मूसा अब आप मेरे साथ सफर नहीं कर सकते, तो मैं समझ जाऊंगा अब आप माजूर हैं, क्योंकि आप बार बार मुझे कह रहे हैं लेकिन मैं बार बार फिर वही सवाल कर देता हूं, बार बार फिर मैं वही एतराज कर देता हूं। अब ये तीसरी मरतबा के लिए रियायत दी गई, और तीसरी मरतबा जो होगा वो इंशाअल्लाह अगले इतवार को मैं आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, ए मालिक, ए परवरदिगार, हमें सही माना में कुरान के कलिमात मुक़द्दसा को समझने की तौफीक अता फरमा। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है, सुनो सुनो।